السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے۔ اور لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ گریٹر نوئیڈا اور رغو پورہ میں لیگل ایکشن کا آغاز ہو چکا ہے، اور بڑا سرپرائز ہے سیما حیدر کے لیے۔ اور جو ابھی سیما حیدر کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور نکلنا بھی چاہیے، کیونکہ بیک ڈور پیش رفتی کچھ ایسی ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ کیس اب فردر آگے نہیں بڑھے گا، یا یہ ابھی اس پہ کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ روشن عظیم صاحب بھارت میں کوئی لیگل کونسل یا کوئی ایڈوکیٹ اپوائنٹ نہیں کر رہے، اور وہ صرف پاکستان کی حد تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈے ون سے میں نے یہ بات بتائی تھی، جو میری بیک ڈور کمیونیکیشن ہوتی رہی ہے روشن عظیم صاحب سے، وہ یہی ہوتی رہی ہے کہ انہوں نے اس کیس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا: پلان اے، پلان بی، پلان سی اور پلان ڈی میں۔ ابھی آخرکار یہ مرحلہ جو ہے وہ پلان بی کی طرف جا چکا ہے۔ پلان اے تو آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ڈپلومیٹک نیگوسیشن کے ذریعے اس کیس کو، اس معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا تھا، اور یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ غلام حیدر کے بچے واپس دلوائے جائیں اور ان کو کونسل ایکسیس دلوائی جائے، کیونکہ یہ ثابت کر دیا تھا روشن عظیم صاحب نے بڑا باعث طریقے سے، بڑے زبردست طریقے سے اپنی ذہانت کا، اپنے تجربے کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ چیز ثابت کر دی کہ سیما حیدر کی جو میرج ہے غلام حیدر کے ساتھ سٹل انٹیکٹ ہے، اور جو بچے ہیں وہ غلام حیدر کے ہیں۔ تو جو بچے ہیں اور پاکستان کے سٹیزن ہیں اور اس کے بچے ہیں، تو دین اگلا جو ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ کونسل ایکسیس ان کو دلائی جائے، ان سے بات چیت کروائی جائے۔ تو اس حوالے سے باقاعدہ طور پر آغاز کیا، کمیونیکیٹ کیا پاکستان کے فارن آفس کو، انڈین ہائی کمیشن کو، اور تمام اپروپریٹ اداروں کو۔ تو یہ ان کا سٹیپ ایک ایسا سٹیپ ہے کہ دوسری جانب سے چیخیں نکل گئی ہیں، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی اس وقت ذہنی حالت کیا ہے، ان کے وکیل کی اور ان کی اپنی ذہنی حالت کیا ہے، اور کس طرح سے وہ بازبانی اور کس طرح پہ اتر آئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ روشن عظیم صاحب نے پریکٹیکلی چیزوں کو کر کے دکھایا ہے۔ اب نیکسٹ پلان یہ تھا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ 6 ویک کے اندر اندر جو کاروائیاں ہوئی تھیں اس پہ انہوں نے رسپانس کرنا تھا۔ فارن آفس اور انڈین ہائی کمیشن 6 ہفتوں کا ٹائم جو ہے وہ لیتا ہے، اور اس چیز کو آگے بڑھنے میں شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ 10 ڈیز کے اندر اندر وہ ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں گے اور وہ رسپانس کریں گے ہماری اپلیکیشن کے اوپر، لیکن ابھی ہم فردر ویٹ کریں گے 1-1.5 ہفتے کے بعد، اور فردر چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا، پھر کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز اور پاکستان کی سپریم کورٹ اور دیگر معاملات کو دیکھا جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ گریٹر نوئیڈا اور رغو پورہ میں ایک لیگل ایکشن لیا گیا ہے اس بے روزگار 2 نمبر ڈھکن وکیل کے اگینسٹ، اور یہ جو محترمہ ہے ان کے اگینسٹ، اور اے ٹی ایس کو بھی خطوط لکھے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اے ٹی ایس کو بھی کمیونیکیٹ کیا گیا، اور وہاں پہ ریپرزنٹیٹیو اپوائنٹ کرنے کے حوالے سے بھی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ چیزیں ابھی بریک آؤٹ ہم نہیں کر رہے، آپ لوگوں کو بتا دیا گیا، انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نام بریک ہوگا وہ ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ابھی صرف اتنا بتا دیا، سیما حیدر اور اے پی سنگھ جانتے ہیں کہ بیک ڈور چیزیں کیا ہو رہی ہیں، اور اگر ان کے اندر ہمت ہے تو وہ اس چیز کو تسلیم کریں اور آ کر بتائیں، اور ود دی پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ یہ خود بتائیں گے، اور ہم بھی آپ کے سامنے وہ نیم اور وہ ساری چیزیں رکھیں گے جیسے ہی تھوڑا سا معاملہ اس میں جو ہدف ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ تو بہرحال ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ یہی ہے کہ رغو پورہ اور گریٹر نوئیڈا میں لیگل پروسیڈنگ کا آغاز ہو گیا ہے، اور وہاں پہ ریپرزنٹیٹیو جو ہیں ان سے روشن عظیم صاحب کا باضابطہ طور پر رابطہ ہو گیا ہے۔ یہ تو کہانی اب ختم ہو گئی، اور ان کا کیس آپ نے دیکھ لیا کہ بری طرح سے یہ ناکام ہو چکے ہیں، اور جو چورن یہ بیچنا چاہتے تھے وہ یہ بیچنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور آج آ کے ایک چیز ان کے پاس بچتی ہے اداکاری، وہ یہ بہت اچھی کر سکتے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ ان کو کوئی ایسا کار بھی نہیں لے گا، کیونکہ کسی قسم کا کوئی سپیس ان کے پاس نہیں بچا ہے۔ ابھی انشاءاللہ نیکسٹ جو پروسیس ہے وہ کونسل ایکسیس کی جانب ہے۔ روشن عظیم صاحب اس حوالے سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ غلام حیدر کے بچوں کی اس سے بات کروائی جائے،
اور کونسل ایکسیس دلوائی جائے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ مزید کلیئر ہوں، اور بچوں کے اوپر جو ایک مسلسل انڈو انفلوئنس ہے اس کو ہٹایا جا سکے، اور بچوں کا جو نیریٹو جو صحیح نیریٹو ہے وداؤٹ اینی پریشر یا وداؤٹ اینی انفلوئنس وہ سامنے آ سکے۔ تو بہت ہی زبردست طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اور بہت سارے سرپرائزز اس کے لیے تیار ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ جو لوگ اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے اس کیس کے ساتھ جڑے رہیں، اور آنے والے وقت میں ان کی چیخیں اور اس چیز کا جو ہے لطف لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔